اس دنیا کی تاریخ کے اندر کئی ایسے افسوسناک اور ظالمانہ قسم کے واقعات ہو چکے ہیں جن کا درد آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ کم ہونے لگتا ہے، لیکن اسلامی تاریخ کے اندر واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جس کے زخم آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں تازہ ہیں۔ اسلامی سال کا آغاز اسی درد اور تکلیف کو یاد کر کے ہوتا ہے اور یہ قربانی سے شروع ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ آج بھی واقعہ کربلا کو صرف ایک اسلامی واقعہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں اور جانثاروں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، انہیں مظلومانہ شہید کیا گیا، اس سے زیادہ اس واقعے کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی جاتی۔ ہم لوگوں نے واقعہ کربلا کی اصل روح اور اس کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ واقعہ دراصل ہمیں سبق دینے کے لیے تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بھی اگر معاشرے میں آج بھی کوئی یزید کھڑا ہو تو اس کا سامنا امت مسلمہ کو کیسے کرنا چاہیے۔ اس کی بجائے صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثاروں کی شہادت کا غم منانا، صرف ماتم اور جلوس نکالنا، نیاز لنگر بانٹنا، یہ اس کا مقصد نہیں تھا۔ اور اگر آپ ایسا مانتے ہیں تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یزید نے تو ابھی تک امام حسین کو شہید بھی نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خلاف، اس کی مخالفت کے اندر اپنے خاندان کو لے کر کیوں نکلے تھے؟ اس لیے امام حسین یزیدیت کی سوچ کے خلاف تھے کہ ایک ایسا شخص جو کہ خلافت کے نظام کو بادشاہت کے نظام کے اندر بدلنا چاہتا ہے، شرابی ہو، زانی ہو، اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والا شخص ہو، ظالم ہو، ایسا شخص اگر آج بھی موجود ہے تو وہ یزید ہی ہے۔ اس کے خلاف ہر مسلمان کو کھڑا ہونا چاہیے، چاہے وہ سنی ہو یا پھر شیعہ، ورنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رونا، ماتم کرنا، لیکن ان کی سوچ کو نہ اپنانا، ان سے کیسی محبت اور کیسا پیار ہے۔ دراصل ان گمراہ مسلمانوں سے زیادہ قصور ان گمراہ عالم دین کا ہے جو کہ ہر اسلامی فرقے کے اندر موجود ہیں اور مسلمانوں کو اصل دین سکھانے کی بجائے محض اپنا دھندا چلا رہے ہیں اور دین فروشی کر رہے ہیں۔ چاہے کوئی سنی عالم ہو یا پھر شیعہ ذاکر، ان دونوں نے اپنی گمراہ کن سوچ ہی اپنی عوام کو دی ہے، نہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ اور ان کا نظریہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ظلم ان کے دشمنوں نے کیا، وہی ظلم آج کے مسلمان بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت بنا کر ویسا ظلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ان کی سوچ ہی بدل دی گئی ہے، نئی نئی بدعات اور رسمیں جاری ہو چکی ہیں اور ایسی ایسی خرافات آپ کو ہر سال دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ انٹرنیٹ اس طرح کی ویڈیوز سے بھرا پڑا ہے جن میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ مثلاً واقعہ کربلا کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے علامتی طور پر ان تمام مناظر کو بنا کر جلتے ہوئے کوئلوں پر چلنا، آگ پر کودنا۔ آپ ذرا سوچئے، یہ آگ امام حسین نے لگائی تھی یا پھر ان کے دشمنوں نے؟ 10 محرم کو گھوڑا نکالنا، خود کو چھریاں مارنا، ماتم کرنا، کیا یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے کبھی بھی واقعہ کربلا کے بعد خود سے کیا تھا؟ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا تھا؟ ان کو اپنے گھر والوں کی شہادت کا غم نہیں تھا؟ یا یہ ایک بدعت ہے جو اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کے کردار سے نفرت تھی، ان کو اس دین کا غم تھا جس کو آج اپنے آپ کو حسینی کہنے والے خود بگاڑ رہے ہیں، اور ہمیں آج صرف ایک چیز کا غم ہے کہ امام حسین کو مظلومانہ شہید کیا گیا۔ ان پر اور ان کے گھر والوں پر ظلم ہوئے مسلمانوں کا یہ غم اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن صرف یہ غم کافی نہیں ہے۔ ہمیں اپنی سوچ کو بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ کی طرح بدلنا ہوگا، کیونکہ آپ سوچ کر دیکھیں کہ اگر یزید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہ کرتا تو کیا آج کے مسلمان اسی کردار کے ساتھ جو یزید کا اس وقت تھا اس سے محبت کرتے؟ تلواریں، خنجر، علامتی طور پر خون اور درد کے مناظر بنا کر دکھانا، زنجیریں پہنانا، کیا یہ تمام واقعات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور ان کے گھر والوں کے ساتھ ہوئے تھے یا پھر ان کے دشمن کے ساتھ؟ جب یہ سب کچھ امام حسین کے ساتھ دشمن نے کیا تو یہ امام حسین کی سنت کیسے ہو گئی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت تو یہ ہے
کہ ظالم کے سامنے انکار کرو۔ آج بھی اگر کوئی شخص آپ پر ظلم کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، اللہ کی حدود توڑتا ہے، آپ کو غلام بنانا چاہتا ہے، تو اٹھو، حسینی بنو اور وقت کے یزید کا انکار کرو۔ یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر اور ان کی سوچ اور ان کا نظریہ۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے لوگو میرے بعد دین کے اندر نئی نئی بدعات سے بچنا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ آج آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کیا یہ وہ اسلام ہے جو کہ ہم کسی غیر مسلم کو اسلام سے متاثر کرنے کے لیے پیش کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی صاحب عقل جو کہ سائنس اور دین ابراہیمی کا ذرہ برابر بھی علم رکھتا ہو، وہ اس دین سے متاثر ہو کر اس کو قبول کرے گا یا اس کا مذاق اڑائے گا؟ اسی طرح اگر ہر شخص اپنی سمجھ کے مطابق دین کے اندر ایسی نئی خرافات کو شامل کرے گا تو ہماری مسلمان نسل آہستہ آہستہ ملحد ہو جائے گی، جو کہ بہت تیزی سے ہو بھی رہی ہے۔ مگر جیسے اللہ رب العزت نے عمر بن عبدالعزیز کو بنو امیہ کے اندر دین کا بگڑا ہوا حلیہ درست کرنے کے لیے بھیجا تھا، بالکل اسی طرح سے اہل تشیع کے اندر بھی علامہ جواد حسین نقوی صاحب اور ان جیسے دوسری مشہور شخصیات کو بھی اہل تشیع فرقہ کے درمیان سے ان گمراہیوں کو دور کرنے کے لیے چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اور انہیں ان گمراہ مسلمانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ ہم امام حسین کے نام پر رو بھی لیتے ہیں، امام حسین کے نام پر ماتم بھی کر لیتے ہیں، امام حسین کے نام پر لنگر بھی کھا لیتے ہیں، لیکن کوئی کام جو امام حسین نے کیا وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں کربلا ذاکر نے سکھائی ہے، امام حسین سے نہیں سیکھی۔ ہمارے معلم ذاکرین ہیں، ہمارے معلم حسین ابن علی نہیں۔ 25-30 سال سے قوم کو سلانے کا کیپسول دیا گیا ہے، سو جاؤ، کوئی آ کر بات کرے تو بولو عزاداری کا دشمن ہے یہ، وہاں سے بھیجا جا رہا ہے۔ اور ابھی تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آئی ہیں، ابھی دیکھیے اگلے سال تک کیا کیا آ رہا ہے آپ کے سامنے۔ ابھی میں نے اپنے دوستوں کو شیئر کیے کچھ چیزیں جو وہاں اس سال کی گئی ہیں اور اگلے سال آپ کے یہاں انشاءاللہ امپورٹ کی جائیں گی، اور کس کے ذریعے سے امپورٹ کی جائیں گی خود ہی پہچان لینا۔ خواتین کا زنجیر کا ماتم آ رہا ہے۔ علی کے شیعہ کتنی شرم کا مقام ہے یہ، نہ کہو یہ بات، نہیں مجلس پہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ پوری دنیا میں جو چل رہا ہے وہ، سوشل میڈیا پہ جو چل رہا ہے وہ، دنیا گالیاں دے رہی ہے وہ، نہیں بولو، عالم نہ بولے، مار دو، ختم کر دو، پھر نہیں بولیں گے؟ شرم ہے، کچھ حیا ہے؟ بال کھلے بچیاں، عجیب و غریب لباس پہنے بچیاں، اس سے زنجیریں یورپ میں لگوائی جا رہی ہیں تاکہ زمین ہموار کی جائے۔ یا ہے ایسے کچھ بدبخت ہیں، ایسے بدبخت جو موقع کی تلاش میں ہیں کہ کب یہ کام کیا جائے یہاں پہ۔ کیوں؟ کیونکہ سب خاموش، بدماشوں کے ڈر سے، کیونکہ یہ اپنے ساتھ 100-150 بدماش لے کر چلتے ہیں۔ میں تو اکیلا بیٹھا ہوں نا، بول رہا ہوں، ریکارڈ کر رہا ہوں،